الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، نئے سال کی آمد ہے اور آج کے اس ویڈیو کلپ میں ہم یہ جانیں گے کہ ہمیں نیو ایئر نائٹ کس طرح سے منانی ہے، ہماری سابقہ روٹین کیا ہوا کرتی ہے اور اس سال ہمیں نیو ایئر نائٹ پر کیا کرنا چاہیے، ہمیں کن چیزوں کو ریویو کرنا چاہیے، کس انداز سے کن چیزوں پر غور کرتے ہوئے پرانے سال کو الوداع اور نئے سال کو خوش آمدید کہنا چاہیے۔ اسی حوالے سے کچھ گفتگو ہم آج کے اس ویڈیو کلپ میں کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے یہ کچھ گزارشات پیش کروں کہ ہمیں نیو ایئر نائٹ پر کیا کچھ کرنا چاہیے، کس انداز سے ہمیں اس کو منانا چاہیے، میں یہ بتانا چاہوں گا کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا فرمایا، اس کی خصوصیات کیا ہیں، اس کی عظمت و شان کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ السلام کا ایک واقعہ رکھنا چاہوں گا۔ یہ گفتگو ہے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے باری تعالی، میں نے تورات کے اندر ایک ایسی امت کا بیان پڑھا جو اپنے لیے دعائیں مانگے گی تو ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا، ان کی سفارش ان کے حق میں قبول کی جائے گی اور ان کے لیے مانگی گئی دعائیں ان کے حق میں قبول کی جائیں گی۔ اے باری تعالی، وہ خوش نصیب امت مجھے عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جواباً ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، یہ تو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر عرض کرتے ہیں باری تعالی، میں نے ایک ایسی امت کا حال تورات کے اندر پڑھا جو نیکی کا ارادہ کریں گے تو فقط نیکی کا ارادہ کرنے پر انہیں ایک نیکی کا ثواب عطا کر دیا جائے گا، ان کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جائے گی، اور جب وہ اس نیکی کو کر گزریں گے تو اس کا ثواب ان کو 10 سے 700 گنا تک عطا کیا جائے گا۔ اے مولا، وہ شانوں والی امت مجھے عطا فرما دے۔ اللہ پاک نے فرمایا، موسیٰ، یہ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ پھر عرض کرتے ہیں باری تعالی، میں نے ایک ایسی امت کا حال تورات کے اندر پڑھا جن کو اپنے مصاحف یاد ہوں گے، یعنی قرآن مجید جو کتاب ان کے نبی پر نازل کی جائے گی، وہ کتاب ان کو یاد ہوگی، وہ حفظ ہو جائے گی، ان کے سینوں کے اندر محفوظ ہو جائے گی۔ مولا، وہ شانوں والی امت مجھے عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، موسیٰ، یہ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ عرض کرتے ہیں باری تعالی، میں نے ایسی امت کا حال پڑھا جن کے لیے ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا جائے گا۔ وہ جس جگہ پر طہارت حاصل کرنا چاہیں گے وضو کے ذریعے وہ طہارت حاصل کر لیں گے، اور جس جگہ پر وہ تیری عبادت کرنا چاہیں گے، تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا چاہیں گے، وہ پوری زمین ان کے لیے سجدہ گاہ بنا دی جائے گی۔ بجائے اس کے کہ وہ صرف عبادت گاہوں میں ہی جا کر عبادت کریں، پوری زمین کو ان کے لیے سجدہ گاہ بنا دیا جائے گا۔ مولا، وہ شانوں والی امت مجھے عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، موسیٰ، وہ امت تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ایک اور بات سامعین محترم میں آپ کے سامنے یہاں پر گزارش کرنا چاہوں کہ وہ امت جس کا تذکرہ سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام نے تورات کے اندر پڑھا، اس امت کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی بیان کی گئی کہ یہ امت جب وضو کرے گی تو وضو کرنے کی برکت سے قیامت کے دن اس امت کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے۔ عرض کرتے ہیں باری تعالی، ایسی شانوں والی امت تو مجھے عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، یہ تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ تو اے سامعین محترم، کس قدر خوش نصیبی ہے ہماری کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بن مانگے، بغیر کسی کوشش کے، بغیر کسی جد و جہد کے، بغیر کسی مشقت کو اٹھائے، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ امت تو وہ امت ہے کہ جس کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا،
कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह, कि तुम उन तमाम उम्मतों में से बेहतरीन उम्मत हो जो ज़ाहिर हुई। किस लिए बेहतरीन उम्मत हो? कि तुम नेकी का हुक्म करते हो, बुराई से मना करते हो, व तुमिनूना बिल्लाह, और अल्लाह पर ईमान रखते हो। तो ये फजीलत इस उम्मत को जो हासिल हुई, ज़ाहिर सबसे बड़ी वजह तो इसकी यही है कि इस उम्मत को निस्बत है इमामुल अंबिया महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के साथ। जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम इमामुल अंबिया हैं, तमाम अंबिया के सरदार हैं, आपकी अज़मत व शान तमाम नबियों में वराउल वरा है। अल्लाह के बाद अगर किसी का मकाम है तो वो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम का मकाम है। तो जिस तरह खुद हुजूर अलैहिस्सलाम सय्यदुल अंबिया ठहरे, इसी तरह हुजूर के साथ निस्बत हो जाने की वजह से हुजूर की उम्मत को भी तमाम उम्मतों में अफजलियत अता फरमा दी गई। लेकिन उसकी अफजलियत को कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर बयान फरमाया कि ये वो काम कर रही है जो अल्लाह के अंबिया ने किया। वो क्या है? अमर बिल मारूफ व नहयुन अनिल मुनकर, के नेकी का हुक्म देना और बुराई से मना करना। इस उम्मत की अफजलियत की वजह यह नहीं है कि इसके अंदर कसरत के साथ डॉक्टर्स होंगे, इसके अंदर कसरत के साथ इंजीनियर्स होंगे, इस उम्मत में कसरत के साथ जंगजू पैदा होंगे, इस उम्मत की तादाद बहुत ज़्यादा होगी, इस उम्मत के अंदर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बिजनेसमैन होंगे, इस उम्मत के अंदर बड़े बड़े काबिल लोग होंगे, बड़े बड़े डिग्री होल्डर्स होंगे। ये वजह बयान नहीं की गई, बल्कि वजह यह बयान फरमाई गई कि ये वो काम करती है जिस काम को अल्लाह के अंबिया ने किया, और वो काम क्या है? नेकी का हुक्म देना और बुराई से मना करना। तो सामीन मोहतरम, मैं यहीं पर रुक कर आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। आइए इस सवाल पर हम गौर करें कि जिस मकसद की वजह से किसी शख्स को कोई मकाम दे दिया जाए, कोई मनसब दे दिया जाए, उसकी प्रमोशन कर दी जाए, और फिर प्रमोशन होने के बाद, वो मकाम हासिल करने के बाद, वो मर्तबा हासिल करने के बाद, वो शख्स अगर अपना वो काम ही छोड़ दे जिस वजह से उसको अफजलियत मिली थी, तो आप सोचिए कि क्या वो उस मनसब का अहल रहेगा? बहुत सारे टीचर्स अपनी क्लास के अंदर एक ऐसे बच्चे की जो कि नुमायाँ कारकर्दगी सामने आती है, उसको मॉनिटर बना देते हैं, उसको क्लास का CR बना देते हैं। अब वो जो CR बनाया गया, जो मॉनिटर बनाया गया, वो इस वजह से बनाया गया कि ही इज़ द शाइनिंग स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, कि वो इस क्लास के अंदर एक नुमायाँ पोजीशन रखता था, एक नुमायाँ मकाम रखता था अपनी पढ़ाई के अंदर, जिस वजह से उसको वो मकाम दिया गया, उसको CR बना दिया गया, उसको मॉनिटर बना दिया गया। अब अगर वो CR बनने के बाद, मॉनिटर बनने के बाद अपना काम ही छोड़ दे, अपनी पढ़ाई के अंदर जो कारकर्दगी थी उसको कम करता चला जाए, तो अब आप खुद ही सोच कर बताइए कि क्या वो CR या उस मकाम पर रहने का अहल रहेगा? नहीं रहेगा। इसी तरह से अगर कोई बॉस अपने किसी सबॉर्डिनेट को, अपने किसी मुलाजिम को उसकी अच्छी कारकर्दगी की वजह से तरक्की दे दे, और तरक्की मिलते ही फिर वो अपना काम करना छोड़ दे, और वो जिस दयानतदारी के साथ काम कर रहा था, जिस डिवोशन के साथ काम कर रहा था, उस डिवोशन को वो छोड़ दे, और अपने काम के अंदर बजाय बेहतरी लाने के उल्टा वो तनज़्ज़ुली का शिकार हो जाए, तो क्या उसका बॉस उसको उस मकाम पर रखना पसंद करेगा? हरगिज़ नहीं। इसी तरह सामीन मोहतरम, इस उम्मत को जो मकाम हासिल हुआ, वो सबसे पहली वजह यह कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत की वजह, और दूसरी बात यह है कि ये उम्मत नेकी का हुक्म करती है और बुराई से मना करती है। तो मैं और आप गौर करें कि क्या हम अपने ज़िंदगी के मकसद को समझ रहे हैं? क्या हम जिस मकसद के लिए दुनिया के अंदर भेजे गए, हम उस मकसद को पूरा करते हुए अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं? जिस मकसद की वजह से हमें तमाम उम्मतों में से सबसे अफसर उम्मत बना दिया गया, क्या हम उस मकसद की बजा आवरी के लिए कोशिश कर रहे हैं? आइए पहले मैं ज़िंदगी का मकसद आपके सामने बयान करूं, जो कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया और इरशाद फरमाया। हम लोगों को अगर दुनिया के अंदर भेजा गया तो वो किसी मकसद के लिए भेजा गया है, फजूल में इस दुनिया के अंदर हमें नहीं भेजा गया। दुनिया में भेजने का मकसद क्या है? चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला।
وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے، اور وہی بہت عزت والا، بہت بخشش والا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے کہ میری عبادت کریں۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی سورۃ المؤمنون آیت نمبر 115 میں ارشاد فرماتا ہے أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ تو یہ ہے زندگی کا مقصد، کہ جس مقصد کے لیے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا گیا۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی بندگی، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت۔ اور آج ہم نیو ایئر نائٹ کے موقع پہ، کسی بھی شادی کے موقع پہ، کسی بھی برتھ ڈے کے موقع پر، کسی اور خوشی کے موقع پر ہم کس انداز سے اپنے اس ایونٹ کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، کس انداز سے اپنے اس ایونٹ کے اندر وقت گزارتے ہیں، یہ سب آپ کے بھی سامنے ہے اور میرے بھی سامنے ہے۔ تو سامعین محترم، یہی آج ایک فکر آپ کے سامنے ہم رکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے مرتبے کو پہچاننے کی کوشش کریں، اور جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا، ہم اس مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنی ہے۔ ہمیں اس دنیا میں عبادت کے لیے بھیجا گیا۔ تو نیو ایئر نائٹ کو ہم نے کس طرح سے سیلیبریٹ کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے نہیں سیلیبریٹ کرنا، سڑکوں پہ اور دیگر فضول جگہوں پر جا کر اپنا وقت برباد کرتے ہوئے سیلیبریٹ نہیں کرنا، بلکہ اس رات میں ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہوئے اس کو بسر کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس رات کو بسر کرنا ہے۔ اور اسپیشلی میں یہ گزارش کروں گا کہ ہم کچھ نیو ایئر ریزولوشنز بھی دیکھیں کہ پچھلے سال میں نے کتنی مرتبہ قرآن پاک کو مکمل کیا، کتنا میں نے قرآن پاک پڑھا، اور اس سال مجھے کتنا قرآن پاک پڑھنا چاہیے۔ میں نے پچھلے سال اپنی نمازوں کی کیا کیفیت رکھی، کیا پنجگانہ نمازیں روزانہ میری باجماعت ادا ہوتی رہیں یا اس میں کوتاہی ہوتی رہی؟ تو پچھلے سال اگر میری نمازوں میں کمی رہی تو میں انشاءاللہ اس مرتبہ نئے سال کے موقع پہ اپنی نمازوں کی حفاظت کروں گا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، اور فرمایا واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین۔ نماز قائم کرنے کا حکم قرآن پاک میں سینکڑوں جگہوں پر ارشاد فرمایا گیا۔ اسی طرح سے ہم یہ بھی دیکھیں کہ میں پچھلے سال کتنی مرتبہ درود پاک پڑھ سکا، مجھے اس سال درود پاک پڑھنے کی تعداد میں اضافہ کرنا ہے۔ اسی طرح سے اپنی اسٹڈیز کا بھی ہم جائزہ لیں کہ میں پچھلے سال کس مقام پر کھڑا تھا، میں نے کتنی محنت کی، اور مجھے اس سال کتنی محنت کرنی ہے۔ تو یہ نیو ایئر ریزولوشنز ہمیں اپنے سامنے رکھنا ہوں گی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا آنے والا وقت بہتر ہو تو ہمیں ان باتوں پر غور کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے، اس رات کو اللہ کے ذکر میں گزارتے ہوئے ہمیں انشاءاللہ بسر کرنا ہوگا۔ اور جب ہم ان چیزوں کو اپنائیں گے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو اپنائیں گے، تو انشاءاللہ ہمارے وقت میں بھی برکت ہوگی، اور ہمارے کام کاج کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور تم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا۔ آج دنیا کے مستقبل کی تو ہمیں بہت فکر ہے، لیکن کیا آخرت کے مستقبل کی بھی ہمیں کوئی فکر ہے یا نہیں؟ اس بات پر بھی ہمیں غور کرنا ہوگا۔ نیو ایئر نائٹ ہم ضرور منائیں، لیکن اس انداز سے منائیں کہ ہم کوئی بھی غیر شرعی کام نہ کریں، ہم اس رات کو اللہ کے ذکر میں گزاریں۔ اور ایک آخری بات میں آخر میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس رات میں عبادت کا، پوری رات عبادت کا ثواب حاصل کر لیں، تو پھر ایک ٹپ یہ ہے کہ ہم اس رات میں عشاء کی نماز باجماعت ادا کر لیں، اور اگلے دن فجر کی نماز بھی باجماعت ادا کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے وہ پوری رات ہمیں قیام کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور یہ حدیث پاک ہے کہ جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی وہ ایسا ہے گویا اس نے آدھی رات قیام کیا۔
اور جس نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی گویا کہ وہ ایسا ہے جس نے آدھی رات قیام کیا۔ تو یوں اگر ہم عشاء کی نماز اور اگلے دن فجر کی نماز باجماعت ادا کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اللہ پاک پوری رات قیام کرنے کا، عبادت کرنے کا ہمیں ثواب عطا فرمائے گا۔ اور یہ صرف ایک رات کے لیے نہیں، ہم سال کی ہر رات کو اسی طرح سے اللہ کی فرما برداری میں بسر کرتے ہوئے عبادت میں گزار سکتے ہیں۔ تو میں امید کروں گا کہ ہم فضولیات سے بچتے ہوئے اس رات کو گزاریں گے، اور نہ صرف ہم خود ان باتوں پر عمل کریں گے بلکہ ہم اپنے دیگر بھی دوست احباب تک اس پیغام کو پہنچائیں گے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو یہی بات آپ اپنے انداز سے بھی دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو یہی ویڈیو آپ دوسروں تک بھی فارورڈ کر سکتے ہیں، تاکہ اس صدقہ جاریہ میں، اس نیکی کی دعوت کو عام کرنے میں، بھلائی اور خیر کی بات کو، اس کے پیغام کو پہنچانے میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ